السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہر سال یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم ایک سالانہ اجتماع مجلس صیانت المسلمین منعقد کر لیتے ہیں. اس میں بہت سے فوائد ہیں. وہ حضرات جو ملک بھر میں مجلس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا باہمی ربط اور جوڑ ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے اجتماع کی خاص برکات بھی ہوتی ہیں. جب مسلمان دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. ملائکہ ان کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت میرے ذہن میں موضوعات کا ایک تلاطم برپا ہے کہ کس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ مسائل و ضروریات بے شمار ہیں. ایسے موقع پر کارآمد راستہ یہی ہوتا ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے. وہ جو بھی کہلوا دیں انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی. ابھی اچانک ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ارد گرد جمع تھے کہ 3 حضرات مسجد میں داخل ہوئے جنہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. جب معلوم ہوا کہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو ان میں سے ایک صاحب جلدی سے مجلس میں شریک ہو گئے. دوسرے صاحب شرما شرمی میں بیٹھ گئے کہ واپس جائیں گے تو برا محسوس ہوگا، اور تیسرے صاحب واپس چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی آئے، ان میں سے ایک نے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ٹھکانہ پکڑا تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا. دوسرا شرما شرمی میں مجلس میں آ کر شریک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس مجلس کے کسی بندے کو ثواب سے محروم کر دیا جائے. تو جو ثواب مجلس والوں کو ملے گا وہی ثواب اس کو بھی ملے گا. رہا تیسرا آدمی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کیا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت آگے قسطیں آتی ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.